السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 فروری کی کال لے کر. اچھا جناب، آج میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ مارکیٹ کھلے آپ کو اپنی ٹریڈ کو پلان کرنا چاہیے کہ آج کرنا کیا ہے، کون سے اسٹاک آپ کے سلیکشن میں ہیں، کس اسٹاک کے ٹیکنیکلز آپ کے پاس موجود ہیں، کیا ان کے ٹریگرز ہیں. اور یہ تمام کام مارکیٹ کھلنے سے پہلے ہونا چاہیے جب اپنی ٹریڈ کو آپ پلان کر لیں. اس کے بعد جو آپ نے ٹریڈ کو پلان کیا ہے، یعنی کہ آپ کا جو پلان ہے اس پلان کو مارکیٹ میں ٹریڈ کریں یا ایگزیکیوٹ کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ٹریڈنگ کریں گے. اچھا، چلتے ہیں ریپ اپ سیشن کی طرف. آپ کے سامنے آج کا چارٹ موجود ہے، والیومرز موجود ہیں دائیں جانب اور نیچے بار چارٹ ہے والیوم کا. اگر آپ آج کی مارکیٹ کو دیکھیں تو آپ کو 1,13,070 کا لیول خاص طور پہ بتایا گیا تھا کل والی کال میں کہ اس کے اوپر مارکیٹ ریٹ کر کے اپنے ٹارگٹ کی طرف جائے گی. ٹارگٹ کون سے تھے؟ 1,13,644 اور 1,14,000. دونوں ٹارگٹ الحمدللہ اچیو ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے 12:30 بجے آپ کو مڈ ڈے کال دی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 1,13,644 گوئنگ ٹو پلے دا ڈیسائسو اینڈ امپورٹنٹ رول، اور اس نے وہ رول پلے کیا. 1,14,000 پہ مارکیٹ نے تقریباً 1.5 گھنٹہ سروائیو کیا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئی تو فری فال سچویشن ہوئی. 1,13,644 کو توڑا اور 1,13,060 کا لو بنا. یہ لو بڑا اچھا تھا اس لیے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے پاس تھا، اس کو نہیں توڑا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے دوبارہ ریکوری لی. اس دوران میں نے آپ کو اپنے مڈ ڈیز دکھائی ہیں، جو مڈ ڈے اپڈیٹس ہوتی ہیں اس میں آلریڈی آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں. یہ آپ کے سامنے مڈ ڈے کی سلائیڈ موجود ہوگی. پہلی جو ہم نے دی تھی وہ 12:28 پہ دی تھی، اور اس میں آپ کو وہ جو کی لیولز تھے اور جو چارٹ کی پوزیشن تھی وہ دکھائی تھی، اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ 1,13,644 کے نیچے ایک ریڈ ایرو بنا کے دکھایا گیا تھا، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر اس لیول کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر مارکیٹ کے لیے پرابلم ہوگا آج کے دن کے لیے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ آج کے دن کی پروفٹ ٹیکنگ ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہوا، مارکیٹ نے اس لیول کو توڑا. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ میرے خیال میں 2 بجے یا 2:30 بجے کے قریب ہم نے ایک اپڈیٹ دی آپ کو، اور اس میں جو ہم نے آپ کو وہی چارٹ دوبارہ دکھایا اور ساتھ میں آڈیو کے ذریعے اپڈیٹ کیا کہ اب مارکیٹ جب ریکور کرے گی تو وہی 1,13,644 جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا کام کرے گا اور یہ پرابلم دے سکتا ہے. اور پھر اگر آپ ریپ اپ سلائیڈ میں دیکھیں تو دوبارہ وہ اشارہ شدہ لیول کے پاس آیا، اور پھر وہاں پہ آ کے اس کو ریزسٹنس ملی، اور پھر اس کے اراؤنڈ ہی وہ ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس کے نیچے نیچے، اور پھر 254 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ مارکیٹ بند ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں آج کا سیشن بڑا ہی سیدھا سادہ اور ایکسائٹنگ تھا. مارکیٹ کا اوپر کھلنا ایک واضح دلیل تھی کہ ہم ٹارگٹ اچیو کرنے جا رہے ہیں. پھر مڈ ڈے کال نے آپ کو مزید جو مڈ ڈے اپڈیٹس تھی، اور یہ سارے مڈ ڈیز میں آج آپ کو سوشل میڈیا پہ دے چکا ہوں، فری گروتھ میں دے چکا ہوں، تو آپ لوگوں نے اس سے یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے. اور اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو 254 پوائنٹ کا اضافے کے ساتھ بند ہوئی، 19% زیادہ والیوم رہا. مگر اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 58% والیوم جو 100 انڈیکس کا ٹوٹل والیوم ہے، اس کا جو 58% والیوم ہے وہ بروکرز بیبی میں تھا. یہ بروکر بیبیز میں کس کو کہتا ہوں؟ بروکر بیبیز میں ان کو کہتا ہوں جن کو ٹریڈ کرانے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کمیشن جنریٹ کرتے ہیں، اور ایسے اسٹاک. بہرحال میں ایسے اسٹاکس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. ہاں، سوئنگ ٹریڈ میں انہی اسٹاکس پر میں ضرور توجہ دیتا ہوں. تو جناب 58% والیوم ان میں رہا، اور اگر صرف کراچی الیکٹرک کی بات کروں تو وہ اکیلا 39% ٹوٹل والیوم کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اس میں سے. تو اچھا، اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، یعنی کہ تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. اچھا جناب، آج کی جو سیشن کا آغاز تھا
وہ اس بات پر پوائنٹ کرتا ہے کہ بلز ابھی موجود ہیں، مارکیٹ جو ہے اس میں بلز ختم نہیں ہوئے ہیں، گو کہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے. ایز لانگ ایز مارکیٹ کل دوبارہ 1,13,644 کے اوپر سروائیو کر جائے تو یہ پروفٹ ٹیکنگ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر ریزسٹنس کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایگزاسٹ کرے بلز کو. اور ہم نے اگر آج ایگزیکٹلی 1,14,000 کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کیا ہے اور وہاں سے نیچے آئی ہے تو پریشانی کی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اگر تسلسل کے ساتھ نیچے رہی تو پھر ضرور مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. 13,644 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے تو میں لمیٹڈ ایگزاسشن کی بات کرتا ہوں. وہ جو ہے بلش اسٹرینتھ کو کم کرے گا، ٹھیک ہے نا، والیوم کم کرے گا اور مارکیٹ کنسولیڈیٹ ہونے کی کوشش کرے گی. اور پھر اگر 13,644 کے اوپر آ گئی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے 1,14,000 کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. جو ٹارگٹ میرے ہیں وہ 1,14,000 سے 1,14,400 تک کے ایریا کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا 1,13,644 کے نیچے ٹریڈ کرے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیول ہے 1,12,952 943. یہ وہ لیول ہے کہ جس کے نیچے مارکیٹ کو بالکل نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے. اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دے تو پھر بیئرز کی انٹری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. شارپ لو کی ہم بات نہیں کر رہے، اگر اس کے نیچے مارکیٹ رکنے لگے تو پھر بیئرز ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور پھر ہر ٹوٹنے والے لیول کے ساتھ مارکیٹ میں دباؤ بڑھتا جائے گا. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے پاس اچھی سپورٹس موجود ہیں ریکور کرنے کے لیے، مگر مارکیٹ اگر لیول بائی لیول توڑنا شروع کر دے، کنسسٹنٹ ہو، تو پھر ان سپورٹس کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں 1,12,555 498 جو ہے وہ ایک اسٹرانگر ریزسٹنس ہے، وہ تو قطعی طور پہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. میں آپ کو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں امپورٹنٹ لیول الگ سے بھی دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق. اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو سمجھنے میں شاید اور آسانی ہو. اور اس میں انہی ریزسٹنس لیول اور ٹارگٹ زون اور سپورٹ کی بات کی گئی ہے. اگر میں کنکلوڈ کروں تو میرے خیال میں وہ دہرانے والی بات ہوگی، بولز ریمین ایکٹیو ہے. اب آپ ٹریگرز کا خیال رکھیں. اچھا جناب، اسٹاکس میں آج کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں یہ جو بروکرز بیبی ہوتے ہیں پینی اسٹاک، اس کے بارے میں بہت سوال ہوتے ہیں. چونکہ یہ عام طور پہ میری لسٹ میں نہیں ہوتے تو اس پر میں آپ کو اپڈیٹ بھی نہیں کرتا. تو آج میں آپ لوگوں کو کراچی الیکٹرک اور کوسم کے بارے میں بات کروں گا. یہ آپ کے سامنے جو گروپس موجود ہیں ہمارے فری گروپس، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری جو بیچ میں اپڈیٹ آتی ہے یا اسٹاک کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے، جیسے کراچی الیکٹرک اور کوسم ہے، میں اسی گروپ پہ اپڈیٹ کروں گا. تو ان کو جوائن کر سکتے ہیں، چاہے آپ اسٹاک میں کام کریں، کرپٹو میں کریں، فوریکس میں کریں، کموڈیٹیز میں کریں. ہر ایک کے الگ الگ گروپس ہیں ہر قسم کے ٹریڈر کے لیے. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ، اور آپ کے کمنٹس میں جو چیزیں میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں اس کے حساب سے فوری طور پہ جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اور میرا مشورہ بھی میں آپ کو یہ دوں گا کہ میری کال پہ عمل کرنے سے پہلے آپ میری کال کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے سمجھا کے ٹریڈ کرانا. میں یہاں پر کبھی بائی کال نہیں دیتا، میں آپ کو اسکرپٹ اپڈیٹ دیتا ہوں، اس کی ٹیکنیکل اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. میں نے کبھی بھی اپنی کال کے لیے لفظ بائی کال یا سیل کال یوز نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. اس بات کو سمجھیے گا. نہیں سمجھ میں آتا ٹائم لیجئے، سمجھیے، ہم سے پوچھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. اچھا جناب، اگر آپ چاہیں آپ کرپٹو میں کام کریں، نیسڈیک، S&P ڈاؤ جونز میں کام کریں، کروڈ آئل، سلور، گولڈ میں کام کریں یا یورو USD پاؤنڈ میں کام کریں، ہماری تمام سروسز ان تمام انسٹرومنٹس کے لیے موجود ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور ہمیں ضرور اپنی اس سے آگاہ کیجئے تبصرے سے. بہت شکریہ.